اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں قاری محمد اویس اسلمی، اور اس سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا تجوید کورس کا لیسن جو ہے وہ آج ہمارا لیسن نمبر 64، سبق نمبر جو ہے وہ 64واں آج ہمارا سبق ہے، اور وہ سبق ہے قرآنی رموز اوقاف کا بیان۔ قرآنی رموز اوقاف کا بیان۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقوف کا بیان، وقوف کے لیسنز جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اس حوالے سے وقف کی جو ہے نا یہ بڑی خاصیت ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے حوالے سے، اور بار بار یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف جو ترتیل کا معنی حضرت امام مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اوقاف کے جو لیسنز ہیں نا ان کو مس نہیں کرنا، اور کسی بھی صورت میں آپ نے ان کو جو ہے نا وہ سستی میں رہ کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی سننا ہے، بلکہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ بالکل ہوش و حواس میں رہ کر سبق کی طرف ہونی چاہیے، اور سبق کو آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو عین تجوید کے علم کے مطابق اور اس کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم پڑھتے آپ کو کسی قسم کی کوئی مسٹیک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جو ہے نا وہ پرفیکٹ طریقے کے ساتھ کیا کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قرآنی رموز اوقاف کا بیان۔ طلباء کرام بتائیے آج ہمارا سبق کون سا ہے؟ قرآنی رموز اوقاف کا بیان، یعنی قرآن کریم کی ایسی جگہیں جہاں پر اوقاف کی علامتیں ذکر کی جاتی ہیں، اور ان کو کیا وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، کیا وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ علامتیں کس لیے بیان کی جاتی ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کے آپ کو لیسن میں کیا ہوگی، معلوم ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کیونکہ یہ رموز اوقاف جو ہیں یہ زیادہ ہیں تو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے کیا کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو نمبر 1 پر آتی ہے آیت۔ نمبر 1 پر کیا آتی ہے؟ آیت۔ یہ آیت پوری ہونے کی علامت ہے۔ یہ جو گول دائرے کا نشان ہر عبارت کی، یعنی ہر قرآن کریم کی لائن میں جو گول دائرے نشان لگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں، یہ آیت کہتے ہیں۔ یہ جو گول دائرے کی نشانی ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ آیت کے پورے ہونے کی علامت ہے۔ تو اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ کوئی بھی زبان ہے نا، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہے، تو زبان میں ظاہر ہے آپ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو کلام کرتے دوران آپ کو پتہ ہے کہیں پر ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، کہیں پر نہیں ٹھہرتے۔ گفتگو کے دوران جس طرح میں ابھی بات کر رہا ہوں تو کبھی میں ٹھہرتا ہوں، کبھی میں نہیں ٹھہرتا، کبھی زیادہ ٹھہرتا ہوں، کبھی کم ٹھہرتا ہوں۔ تو ٹھہرنے کا تعلق جو ہے نا یہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑا اس کا اہم خاص دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو لہٰذا اللہ کریم کا جو کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ، خطاب ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس میں بھی کیا ہے، جو ٹھہرنا ہے اور نہیں ٹھہرنا، اور کہیں پر لمبی آیت آ جاتی ہے، کہیں پر چھوٹی آیت آ جاتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ درمیانی آیت آ جاتی ہے، تو یہ سارے وقوف جو ہیں یہ کلام کرنے کے دوران ظاہر ہے کیا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ جب آپ کلام کرتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی ساری علامتیں جو ہیں نا یہ قرآن کریم کے بولنے پڑھنے کے حوالے سے اوقاف کیا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں پڑھنے کے دوران۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آیت جو ہے یہ یاد رکھیے، آیت جو ہوتی ہے یہ بات جب پوری ہو جاتی ہے کلام کی معنوی اور لفظی اعتبار سے، جب مفہوم مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں پر گول دائرے کا نشان لگا دیتے ہیں، آیت کا نشان لگا دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ آیت جو ہے یہ گول تا تھی، اور گول تا ظاہر ہے آپ کو وقف کی حالت میں جو ہے نا وہ جب ٹھہریں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہ گول تا جو ہوتی ہے، تو اس لیے گول تا ہی کو آیت بنا دیا، تو آیت ہوئی کیا کر دیا، علامت وقف بنا دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، آیت آگے لگا دی، الرحمن الرحیم، آیت لگا دی۔ تو جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری وقف کی کیا ہیں، علامتیں، یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2، 5 لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں کے اوپر، تو یہ کس کی علامت ہے، یہ آیت مختلف فی کی کیا ہے، علامت ہے، آیت مختلف فی کی علامت ہے، یعنی بعض کے نزدیک یہ آیت کی علامت ہے، بعض کے نزدیک آیت کی علامت، اس میں کیا ہے، اختلاف ہے، اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو غیر کوفی جو ہیں ان کے نزدیک یہ آیت نہیں ہے، اور جو کوفی ہیں ان کے نزدیک یہ آیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن اگر لام اوپر لکھ دیا جائے
اگر لام اوپر لکھ دیا جائے تو لام جو ہوتی ہے نا یہ وقفے کبھی کی علامت ہوتی ہے. لام کس کی علامت ہوتی ہے؟ وقفے کبھی کی لام جو ہے نا وہ علامت ہوتی ہے, یعنی یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگر ٹھہریں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. تو اس لیے پر لام کے اوپر نہیں ٹھہرنا چاہیے. جہاں پر قرآن کریم پڑھتے ہوئے دوران آپ لام آ جائے یا 5 صرف آ جائے تو 5 پر تو ٹھہرنا چاہیے لیکن لام پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. اس لیے یہاں پر یہ کیا ہے؟ آیت مختلف فی ہے, یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت ہے یا نہیں ہے. تو اس آگے جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ میم ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہے. میم کس کی علامت ہے بولیے؟ وقف لازم کی. جہاں بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے میم کی نشانی آ جائے تو وہاں پر آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. وہاں پر کیا کرنا ہے؟ رکنا ہی رکنا ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں رکیں گے تو وہاں پر کلام کیا ہو سکتا ہے؟ بے معنی ہو سکتا ہے, یعنی اس کا معنی چینج ہونے کا کیا ہو سکتا ہے؟ خدشہ پیش آ سکتا ہے کہ اگر آپ میم وقف نہیں کریں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کلام کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی ربط کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہذا میم پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے وقف کرنا ہی کرنا ہے. آگے تا, یہ علامت وقف مطلق کی علامت ہے. تا کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے. مطلب مطلق کا مطلب کیا ہے کہ ابھی کلام کرنے والا کلام کر رہا تھا, ابھی اس کی باقی گفتگو تھی تو اپنے درمیان میں اس نے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا, رک گیا, ٹھہر گیا. تو یہ کون سی علامت ہوگی؟ وقف مطلق کی علامت ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر تا جو ہے نا اس علامت کا جو ہے نا یہ زیادہ استعمال ہوا ہے. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. عند ربکم پر کون سی علامت آ گئی ہے؟ وقف مطلق تا کی علامت آ گئی. اب آگے آ جاتی ہے جیم. جیم وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے, نہ بھی ٹھہرے تو پھر بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں حالتوں میں کیا ہے؟ بہتر ہے. جیسے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ, تو خطیئۃ کے آگے جیم ہے تو یہ وقف جائز کی علامت ہے. ٹھہریں ٹھیک ہے, نہیں ٹھہرے تو آگے ملا کے پڑھ لیں. آگے جو زا ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے, یہاں پر بلکہ اعادہ کرنا ہے, ملا کے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. وعلی سمعہم کے آگے تا ہے تو یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں, آپ ابتدا بھی کر سکتے ہیں, آگے سے پڑھ سکتے ہیں وعلی سمعہم سے. اعادہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جب وقف کریں گے نا وعلی سمعہم غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوہ, تو غشاوہ پر وقف کریں گے نا تو یہ زا آگے جگہ. زا وقف مجوز کہاں استعمال ہوا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. غشاوہ کے آگے وقف مجوز ہے تو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. اگر ٹھہر گئے ہیں تو پھر ملا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کیا تھی؟ قرآنی رموز اوقاف کا آج کیا تھا؟ بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ دل لگی, محبت, شوق, ذوق اپنا قرآن کریم کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ہمیں ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی اور اللہ کریم ہمیں نجات پانے کا جو ہے نا وہ ایک راستہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. لہذا سامعین کرام آپ سے میری یہ دلی گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے, دوسروں تک شیئر کرنا ہے تاکہ یہ اچھے پیغامات کیا ہوں دوسروں تک پہنچ سکیں. قرآن کریم ہم تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور سیکھ سکیں. لہٰذا قرآن کریم کو علم التجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ اس چینل کو کیا کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت مزید کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.